پھلوں کے ٹھیلے اب بہت کم رہ گئے تھے، اس لیے کہ رات کے 3 بج رہے تھے۔ اس وقت کچھ بڑے گھرانوں کے لوگ آ کر پھل خریدتے تھے۔ اللہ دیتا بھی انہی پھل فروشوں میں سے ایک تھا۔ بہت ہی بد مزاج آدمی تھا، کسی سے سیدھے منہ بات نہیں کرتا تھا۔ اس کے بہت کم دوست تھے، جو کوئی اس کا دوست بننا چاہتا وہ اس کی باتیں، اس کی عادتیں دیکھ کر اس سے دور ہو جاتا تھا۔ اس وقت وہ بھی اپنے ٹھیلے پر موجود تھا۔ اس نے دیگر پھل فروشوں کی طرح گیس بتیاں روشن کر کے ٹھیلے کے اطراف میں لٹکا رکھی تھی۔ اچانک اس کے پاس ایک عورت آئی۔ وہ حلیے سے بیکارن دکھائی دیتی تھی۔ اس نے اللہ دیتا کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کہا، کوئی پھل دے دے، دفع ہو یہاں سے، تم لوگوں کو رات میں بھی چین نہیں آتا ہے کہ مانگنے چلے آتے ہو۔ اللہ دیتا نے اس کو جھڑک دیا۔ ایک آم دے دے، بیکارن نے اصرار کیا، دفع ہوتی ہے یا ماروں؟ اللہ دیتا نے ہاتھ اٹھا کر آنکھیں نکالتے ہوئے کہا، نہیں دے گا مجھے پھل؟ وہ بولی، نہیں دینا پڑیں گے۔ کیا اللہ دیتا کو اس کی بات پر غصہ آ گیا۔ ہاں ٹھیک کہہ رہی ہوں، وہ بولی، تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے کیا؟ وہ چیخا، کیا ہو گیا ہے؟ اللہ دیتا اس سے ذرا فاصلے پر کھڑے دوسرے پھل فروش رحمت علی نے بلند آواز میں اس سے پوچھا، ارے یہ بدبخت رات کے وقت تنگ کر رہی ہے، کہہ رہی ہے کہ مجھے ہر حال میں پھل دینا پڑیں گے۔ دے دے یار، ایک آدھ پھل کا کیا پتہ، بھوکی ہو بیچاری، رحمت علی بولا۔ تم دے دو، اللہ دیتا نے تنگ آ کر کہا۔ ہاں بھیج دے اسے میرے پاس، وہ بولا۔ جا اس کے پاس جا، وہ ہے تیرا باپ، وہ دے گا تجھے پھل۔ اللہ دیتا نے عورت سے کہا، نہیں میں تجھ سے ہی لوں گی۔
عورت نے اصرار کیا، دفع ہو جا یہاں سے، ورنہ کوئی چیز کھینچ کر مار دوں گا۔ اللہ دیتا نے اپنی چپل اتار لی۔ ٹھیک ہے، میں جا رہی ہوں، لیکن پھل تو تجھے دینے ہی پڑیں گے۔ عورت نے عجیب سے انداز میں کہا، اور ایک طرف چلی گئی۔ اللہ دیتا نے جوتی واپس زمین پر پھینک کر پہن لی۔ کچھ دیر بعد اس نے دیگر ٹھیلے والوں کے ساتھ اپنا ٹھیلا بھی بند کیا اور گھر کی طرف چل پڑا۔ اس کے راستے میں ایک قبرستان پڑتا تھا۔ وہ قبرستان میں داخل ہو گیا۔ آسمان پر چاند چمک رہا تھا۔ وہ قبرستان کے درمیان میں پہنچا ہی تھا کہ اسے عقب سے ایک نسوانی آواز آئی، رکو۔ وہ رک گیا، ساتھ ہی پریشان بھی تھا کہ آخر رات کے اس پہر کون عورت ہے جو قبرستان میں آتی ہے۔ اس نے گردن گھما کر اس سمت دیکھا جہاں سے عورت کی آواز آئی تھی۔ اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی، کیونکہ ایک قبر کے ساتھ وہی بھکارن کھڑی تھی جسے اس نے دھتکارا تھا۔ اللہ دیتا نے حیرت بھرے لہجے میں اس سے کہا، تو یہاں؟ ہاں، وہ عورت بولی، میں کیا کرتی؟ اللہ دیتا نے پوچھا، یہیں رہتی ہو؟ اس نے جواب دیا، کیا وہ مزید حیران ہوا۔ یہاں قبرستان میں اب بتا، پھل دے گا یا نہیں؟ وہ خونخوار لہجے میں بولی۔ پھر اللہ دیتا سوچتے ہوئے بولا۔ اچانک عورت نے خوفناک بلا کا روپ دھار لیا اور کسی درندے کی طرح غرا کر بولی، بتا، پھل دے گا یا تیرا خون پی جاؤں؟ اب تو اللہ دیتا کے ہوش اڑ گئے۔ اسے موت نظر آنے لگی۔ وہ گڑ گڑایا، تم جیسے کہو گی میں ویسا ہی کروں گا، مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچانا۔ ٹھیک ہے، چل میرے ساتھ اور مجھے پھل دے۔ وہ غرائی، آجا میرے ساتھ، وہ بولا۔ وہ دونوں چل پڑے۔ اللہ دیتا خوف سے کانپ رہا تھا۔ اس نے اپنے ٹھیلے پر آ کر اس بلا کو پھل دے دیے۔ وہ واپس چلی گئی۔ اللہ دیتا وہیں ٹھیلے پر سو گیا۔ صبح اس نے سارے دوستوں کو رات والا واقعہ سنایا۔
ان میں سے ایک بولا، مجھے ایک بزرگ نے بتایا تھا اس قبرستان میں اکثر ایک بدروح بھٹکتی ہے، یقیناً یہ وہی ہوگی۔ اس دن کے بعد اللہ دیتا نے کسی بھکاری یا بھکارن کو نہیں دھتکارا، اور غریبوں کو بھی دھتکارنے سے توبہ کر لی۔ بدروح گویا اسے پیغام دے گئی تھی کہ غریبوں کو دھتکارنا نہیں چاہیے۔